السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز علماء کرام، شورائے اسلام، مفتیان اعظام، آج کی یہ عرس کا عظیم شان پروگرام بہت ہی کو احتشام کے ساتھ اپنی منزل کی جانب رواں ہے۔ ہم اور آپ بڑی محبت اور بڑے پیار کے ساتھ اس مسجد پاک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک عظیم شخصیت کی بارگاہ میں اعراض عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے اسٹیج پر ایسے ایسے علماء کرام ہیں جو جب چاہیں ایک عظیم انقلاب پیدا کر سکتے ہیں اور جس دھرتی پر پہنچ جائیں یہ ویرانے کو ہندوستان بنا دیتا ہے۔ ابھی آپ حضرات نے بڑی پیاری پیاری منقبت شریف سماعت فرمایا اور حضور منصور ملت فقیہ جنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد منصور علیہ رحمہ سے متعلق بہت کچھ ہمارے شعراء نے بھی اور طلباء نے بھی آپ کے ذہن و فکر میں ان کی بےکار شخصیت کو بتانے کی کوشش کی۔ آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہم اور آپ مل کر آقائے نامدار مدینے کے تاجدار، ہم گنہگاروں کے غمگسار، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، طٰہٰ و یاسین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر لیجیے۔ اللہم صلی علی مولانا محمد علیہ السلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت کی ذات سے ہم سے زیادہ آپ حضرات واقف ہیں، کیونکہ وہ یہیں کے رہنے والے بھی تھے، یہی ان کی سسرال بھی تھی، یہی ان کی گلیاں بھی تھی۔ یہ ضرور ہے کہ انہوں نے اپنے قدم ناز سے مہاراشٹر کو پسند کیا اور مہاراشٹر کو نوازتے رہے۔ یہ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اگر سب سے کوئی بہترین سبقہ جاریہ ہے تو وہ ہے نیک اولاد کا ہونا۔ اور حضرت فرماتے تھے کہ مولانا ظفر، ہم نے زندگی میں کچھ نہیں کیا مگر ہم نے اپنی ساری کمائی اپنے خرچوں پر لگائی۔ اور اللہ کا شکر دیکھیے کہ 4 بچے ہیں، یہ اس گلشن کے چاروں ایسے پھول ہیں
جو الگ الگ رنگ لیے ہیں، الگ الگ مہک ہے اور الگ الگ خدمت خلق کر رہے ہیں۔ بڑے صاحبزادے کو انہوں نے ڈاکٹر بنایا، منجلے صاحبزادے کو انہوں نے انجینئر بنایا، تیسرے نمبر کے صاحبزادے کو مصر بھیج کر جامع ازہر سے مفتی دورہ بنایا، اور چھوٹے صاحبزادے کو انہوں نے حافظ قرآن بھی بنایا اور فارمیسسٹ بھی بنایا۔ سبحان اللہ۔ یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ آج ہماری قوم میں جو سب سے بڑی کمی ہے وہ ہے علم کی کمی، جبکہ ہماری شریعت نے، ہمارے مذہب نے اپنے ماننے والوں کو پڑھنے کا حکم دیا، اور اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جنہوں نے اپنے ماننے والوں پر فرض کیا ہے دین اسلام، علم دین کا حاصل کرنا، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، دونوں پر علم دین کا حاصل کرنا فرض کرنا۔ آج کیا وجہ ہے کہ چھوٹی قومیں جسے ہم یہودی کے نام سے جانتے ہیں وہ ساری دنیا پر آج بھاری ہے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ علم کے میدان میں عملی طور پر قدم بڑھاتا رہا، اور ہم صرف یہ سوچتے رہے کہ بیگم سلطان پور میرا باپ تو بادشاہ تھا، اور اسی بنیاد پر ہم علم سے دور ہوتے چلے گئے۔ مسلمانوں، آج بھی اگر علم کے طرف بڑھو تو آپ وہ قوم ہو کہ دنیا کی کوئی قومیں آپ پر بھاری نہیں پڑ سکتی، دنیا کی کوئی قوم آپ سے مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ ایک مسلمان اگر قرآن پڑھ لے صحیح، اور قرآن پڑھ کر وہ دنیا کے کسی بھی اسکول، دنیا کے کسی بھی کالج، دنیا کے کسی بھی یونیورسٹی میں چلا جائے، اس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ آج آپ محبت کے ساتھ آئے ہیں، اور یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ محبت کبھی دھوکہ نہیں دیتی ہے، محبت کبھی فریب نہیں دیتی ہے، محبت کبھی آپ کو گڈھے میں نہیں ڈالتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے محبت کا نام دوسرے انداز میں اپنے اپنے ذہن کے اعتبار سے، اپنے اپنے تصورات کے اعتبار سے، اپنے اپنے خیالات کے اعتبار سے ہم نے الگ الگ نام دے دیا ہے۔ کچھ لوگ محبت کو دیوانگی کہتے ہیں، کچھ لوگ محبت کو پاگل پن کہتے ہیں، کچھ لوگ اسی محبت کو نہ جانے کیسے کیسے نام سے یاد کرتے ہیں، مگر یہ محبت ایک ایسا پاک لفظ ہے کہ اگر محبت کر لو، قسم خدا کی دنیا کے بڑے سے بڑے مالدار، دنیا کے بڑے بڑے فلاسفر، دنیا کا کوئی بھی انسان دولت مند عمارت والا اس انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھو، ابھی ہمارے مفتی ستام صاحب کہہ رہے تھے کہ انسان سوچتا ہے کہ ہم دولت اکٹھا کر لیں گے کامیاب ہو جائیں گے۔ مسلمانوں، کسی دور میں دولت اکٹھا کرنے والا کامیاب نہیں ہوا ہے، نہ عمارت بنانے والا کامیاب ہوا ہے، نہ بہترین لباس پہننے والا کامیاب ہوا ہے، نہ زمین و جائیداد والے کامیاب ہوئے ہیں۔ اگر کامیاب ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے، چاہے وہ ٹوٹی چٹائی پر بیٹھا ہو مگر اس کا مقابلہ کوئی وہ ٹوٹی چٹائی پر ہے مگر کے اقبا کا جواب، اگر وہ ٹوٹی چٹائی پر ہے تو فاروق اعظم کا جواب پیش کرو، اگر ٹوٹی چٹائی پر مولا علی بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کی مثال نہیں دے سکتے، علی کا جواب تم بھول نہیں سکتے ہو۔ یہی اللہ و رسول کی اطاعت کرنے والے لوگ ہیں کہ غوث اعظم کا بھی جواب ہے، میرے خواجہ کا بھی جواب ہے، امام محمد رضا کا بھی جواب ہے، تاج الشریعہ کا بھی جواب نہیں ہے۔
जानता है। इंसान तो इंसान है, जो दरिंदा है, जिसे हम अक्ल वाला नहीं समझते हैं, मगर वो भी पहचानता है मोहब्बत करने वाले को कि मोहब्बत करने वाला इंसान कौन है। देखो एक सहाबी है जाफर खुदरी, वो सहाबा में शरीक हैं, सफर कर रहे हैं, जा रहे हैं, ये हर दौर में हुआ है, आज भी हो रहा है। ऐसा होता है, एक शरीफ मुसलमान, एक दीनदार मुसलमान, एक दाढ़ी वाला मुसलमान, एक कुर्ता पजामा टोपी पहनने वाला मुसलमान जब सफर करता है और दुश्मनों के नरगे में फंस जाता है तो उस पर तंज किया जाता है, उस पर रुकनबाजी होती है, उसका मजाक उड़ाया जाता है, उसका इस्तेहज़ा किया जाता है। अगर वो तन्हा है वो खामोश रहता है, वो जवाब नहीं देता है। क्यों? क्योंकि दुश्मन ज्यादा है, हम तन्हा हैं, खामोशी में भलाई है, इंसान चुपचाप सफर कर लेता है। जाफर खुदरी पर भी तंग हो रहा है। ये देखो, अहले बैते रसूल से मोहब्बत का दावा करते हैं, सहाबा से मोहब्बत का दावा करते हैं, रसूल से मोहब्बत का दावा करते हैं, सफर जारी है, काफिला जा रहा है। जब जंगल में पहुंचा तो जंगल का एक शेर भागता हुआ जंगल से बाहर आता है और काफिला को चीरता हुआ वो हजरत जाफर खुदरी को पकड़ता है, शेर अपनी पीठ पर लादता है और जंगल के तरफ भाग जाता है। अब दुश्मन मजाक उड़ा रहे हैं, दुश्मन इस्तेहज़ा कर रहे हैं, बड़े दावा करते थे मोहब्बत के, बड़े दावा करते थे अहले बैते रसूल से प्यार के, बहुत दावा करते थे रसूल की मोहब्बत का। देख लिया, जंगल का दरिंदा आया, उठा कर लेकर चला गया, खून पी गया होगा, भाड़ दिया होगा, चीर दिया होगा, वजूद का खात्मा हो गया होगा और शेर जंगल के तरफ भागकर एक चटिया मैदान में उन्हें रख देता है। वहां क्या देखा गया कि उस शेर के 6 बच्चे खड़े थे बाप के इंतजार में, 6 बच्चे खड़े हैं, जाफर खुदरी को जमीन पर रख दिया गया। शेर को अल्लाह ने जबान दी, शेर बच्चों से कहता है, ए मेरे बेटे, मैंने तेरे लिए शिकार करके लाया है, मैंने जान पर खेल कर तेरे लिए खाने का इंतजाम किया है, जल्दी से आ, खून पी जा, जल्दी से चीर जा, जल्दी से फाड़ दे। शेर के 6 बच्चों में से एक बच्चा चलता है, शेर की आदत होती है, वो पैर नहीं पकड़ता, वो जिस्म के किसी हिस्से को नहीं पकड़ता है, वो हाथ को नहीं पकड़ता है, वो गर्दन पे हमला करता है। जब शेर अपने मुंह को गर्दन के करीब लाया तो बजाय खाने के शेर मुंह को सूंघ रहा है और सूंघने के बाद वो शेर का बच्चा अपनी जगह चला जाता है। फिर दूसरा बच्चा आता है, वो भी सूंघता है और वापिस चला जाता है। तीसरा बच्चा आता है, वो भी सूंघता है और वापिस चला जाता है। चौथा बच्चा आता है, वो भी सूंघता है और वापिस चला जाता है। पांचवा बच्चा आता है, वो भी सूंघता है और वापिस चला जाता है। छठा बच्चा आता है, वो भी सूंघता है और वापिस चला जाता है। शेर को बहुत गुस्सा आ रहा था, हम जान पर खेलकर अपने बच्चों के लिए शिकार करके लाए हैं, इनके खाने के लिए लाए हैं, इनका खून पीने के लिए लाए हैं और ये बच्चे सूंघ कर वापिस हो रहे हैं। शेर ने कहा, मेरे बेटे, तुझे शर्म नहीं आती? अरे मैंने जान पर खेल कर तेरे लिए खाने के लिए लाया, तू खाता क्यों नहीं? तो अल्लाह ने बच्चों को भी जबान दे दी। बच्चे कहते हैं, ओ मेरे बेहया बाप, तुझे शर्म नहीं आती है कि तू उसको उठा कर लाया है जिसके मुंह से मोहब्बत अहले बैत की खुशबू आ रही है, मुंह से मोहब्बत रसूल की खुशबू आ रही है, जिसके मुंह से सहाबा की मोहब्बत की खुशबू आ रही है। अगर आज इसे हम खा जाएंगे तो कल मैदान महशर में अपने नबी को क्या जवाब देंगे, अपने रसूल को क्या जवाब देंगे? इसीलिए जहां से तू उठा कर लाया है इसे वहीं पहुंचा दे ताकि हम रसूलुल्लाह की बारगाह में मुंह दिखाने के लायक हो जाएं। और आज हमारा हाल ये है कि हम नारा लगाते हैं, या हुसैन का नारा लगाते हैं, 10वीं मुहर्रम आता है, या हसनो या हुसैन का नारा लगाते हैं और मुंह में शराब पीकर हुसैन का नाम लेते हैं, मुंह में शराब पीकर हसन का नाम लेते हैं, ताड़ी पीकर इमाम हुसैन और हसन का नाम लेते हैं। मुसलमान
ضمیر اتنا مردہ ہو گیا ہے، آباد ہے، تمہاری غیرت اتنی مر چکی ہے کہ جس حسین کا نام لینے سے ہماری زبان پاک ہوتی ہے، ہمارا جسم پاک ہوتا ہے، ہمارا دل پاک ہوتا ہے، اور تم زبان کو ناپاک کر کے میرے آقا حسین کا نام لے رہے ہو۔ کبھی ایسا کام نہ کرنا، نہ کبھی ڈھول بجانا، نہ کبھی تاشا بجانا، نہ کبھی پینجو بجانا۔ ارے میرے آقا کا نام حسین ہے، وہ اتنا حسین ہے کہ تم خالی نام لیتے چلے جاؤ گے اور مسلمانی خون میں گرمی پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ میرے آقا حسین نے ایسے ہی سر نہیں قلم کروایا۔ میرے دوستو، آج بھی حسین کی تاریخ ہے، یزیدیوں نے امام حسین کا سر قلم کر دیا، نیزے پہ سر لیا، پھر بھی آقا حسین قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے۔ یزیدی حیران تھے کہ جب کٹنے کے بعد حسین قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہم نے کاٹا کس کو؟ یہ علماء کرام کی عزت کرو۔ جب وقت آتا ہے تو کوئی دولت مند سامنے نہیں آتا، کوئی طاقت والا سامنے نہیں آتا، کوئی اور سامنے نہیں آتا، کوئی دنیا دار سامنے نہیں آتا۔ کون لوگ آتے ہیں؟ یہی علماء کرام آتے ہیں اور کہتے ہیں ادھر آؤ، جاتے ہنر آزمائے، تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے۔ تاریخ کے پردے پر ایک ایسا واقعہ ملتا ہے، ایک جہریہ نے ایک گاؤں کے مسلمانوں کو چیلنج کیا تھا، اے مسلمانوں، میرے 3 سوالات ہیں، اگر ان تینوں سوالوں کا جواب دے دو گے تم لوگ تو ہم تمہارا مذہب اختیار کر لیں گے، ہم دین اسلام اختیار کر لیں گے، ہم اسلام کے شامیانے میں آ جائیں گے، اور اگر میرے سوالوں کا جواب نہ دے سکے تو تم لوگوں کو ہماری سوسائٹی میں آنا ہوگا، ہمارے مذہب میں آنا ہوگا، ہمارے طریقے پر چلنا ہوگا۔ گاؤں کے مسلمانوں نے کہا، بھائی تمہارا سوال کیا ہے، تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرا پہلا سوال مسلمانوں یہ ہے کہ تمہارے ایمان و عقیدے کے مطابق خدا موجود ہے، اللہ موجود، اللہ موجود ہے، تو جو چیز موجود ہوتی ہے، جو شے موجود ہوتی ہے، اس کا ایک چہرہ ہوتا ہے، اس کا ایک رخ ہوتا ہے، اس کی ایک سمت ہوتی ہے، اس کی ایک جانب ہوتی ہے۔ اگر خدا موجود ہے تو بتاؤ خدا کا چہرہ کدھر ہے، خدا کا رخ کدھر ہے، خدا کی سمت کدھر ہے، خدا کی جانب کدھر ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم سے پہلے باپ، باپ سے پہلے دادا، دادا سے پہلے پردادا، اسی طریقے سے زمین، زمین سے پہلے آسمان، آسمان سے پہلے فرشتے، فرشتے سے پہلے خدا، تو خدا سے پہلے کیا؟ تیسرا سوال بعد میں کریں گے، پہلے یہ 2 سوالوں کا جواب دے دو۔ گاؤں کے سارے مسلمان ایک چوراہے پر جمع ہو جاتے ہیں، ایک چوک پہ جمع ہو جاتے ہیں، سوچنے لگتے ہیں اس کا کیا جواب ہوگا۔ کسی سے جواب نہیں بن پا رہا ہے، اس میں دولت والے بھی ہیں، اس میں زمین و جائیداد والے بھی ہیں، اس میں طاقت والے بھی ہیں، شہرت والے بھی ہیں، سیاست والے بھی ہیں، مگر جواب نہیں بن پا رہا ہے۔ مگر اسی گاؤں کا ایک چھوٹا بچہ مدرسہ پڑھنے جا رہا ہے، قرآن سینے سے چمٹا کر لے جا رہا ہے، اور مصطفیٰ جانے رحمت کے لاکھوں سلام پڑھتا ہوا جا رہا ہے، نبی کا صلاۃ و سلام پڑھتا ہوا جا رہا ہے۔ بچے نے دیکھا کہ ہمارے گاؤں کے سارے لوگ ایک چوراہے پہ جمع ہیں، لگتا ہے کوئی گاؤں میں پریشانی آ گئی ہے، کوئی الجھن پیدا ہو گئی ہے، کوئی معاملہ ہو گیا ہے، کوئی کیس ہو گیا ہے، کوئی میٹنگ ہونے والی ہے۔ بچہ مدرسہ چلا جاتا ہے، مگر جب شام کو چھٹی ہوتی ہے، بچہ گھر جا رہا ہے تو دیکھ رہا ہے کہ ہمارے گاؤں کے سارے لوگ وہیں اب تک جمع ہے جہاں صبح کو ہم چھوڑ کر گئے تھے۔ بچے کی پریشانی بڑھنے لگی، بچہ سوچنے لگا ضرور کوئی نہ کوئی معاملہ ہے، ضرور کوئی نہ کوئی الجھن ہے، ضرور کوئی نہ کوئی پریشانی ہے۔ ہمیں گاؤں والوں سے پوچھنا چاہیے۔ جب وہ بچہ گاؤں والوں کے قریب ہونے لگا تو گاؤں میں طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کوئی کہنے لگا ارے ہم تو ایسے ہی پریشان ہیں، یہ بچہ اور پریشان کرنے کیوں آ رہا ہے؟ کسی نے کہا ایسا مت کہو، ارے ہے تو ہمارے سماج کا بچہ،
ہے تو ہمارے معاشرے کا بچہ، ہو سکتا ہے اس کے ذریعہ کوئی حل نکل آئے، مگر بچے کی تہذیب دیکھو، بچے کا تمدن دیکھو۔ آج ہمارا بچہ ہمیں سلام نہیں کرتا، نہ ہم بچوں کو سلام کرتے ہیں۔ ہماری تربیت ویسی نہیں ہے، ہم تربیت دینے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، مگر دیکھو اس بچے کی تربیت، اس کا تمدن، اس کی تہذیب، کہ جب اپنے گاؤں والوں کے قریب ہوتا ہے وہ بچہ کہتا ہے السلام علیکم، گاؤں والوں نے جواب دیا، بچے نے کہا اے میرے گاؤں کے مسلمانوں، کیا کوئی پریشانی آ گئی ہے، کیا کوئی مصیبت آ گئی ہے؟ ہم صبح کو جا رہے تھے مدرسہ تو آپ لوگوں کو یہیں دیکھا، شام کو آ رہے ہیں تو یہیں دیکھ رہے ہیں، آخر معاملہ کیا ہے؟ گاؤں والوں نے کہا کہ بچہ ہاں ایک پریشانی آ گئی ہے، ایک الجھن ہے، اس سے تمہارا کیا واسطہ ہے، تم تو ابھی بچے ہو۔ بچے نے تیور بدل کر کہا مجھے بچہ مت سمجھو، مجھے بتاؤ پریشانی کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے ذریعہ حل نکل آئے۔ تو گاؤں والوں نے کہا ایک یہودی نے، ایک ڈہریا نے مجھ سے سوال کیا ہے، اور اگر اس کے سوالوں کا جواب نہ دے سکے تو ہمیں اپنا دین چھوڑ کر اس کے دین دھرم میں جانا پڑے گا۔ بچے کو سنایا جا رہا ہے، بچے کا تیور بدلتا جا رہا ہے۔ بچے نے کہا کیا سوال ہے؟ اس نے کیا پہلا سوال، کہا اس کا پہلا سوال یہ ہے کہ مسلمان کے ایمان و عقیدے کے مطابق خدا موجود ہے تو جو چیز موجود ہوتی ہے اس کا ایک چہرہ ہوتا ہے، اس کا ایک رخ ہوتا ہے، اس کی ایک سمت ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا خدا کا چہرہ کدھر ہے، خدا کی سمت کدھر ہے، خدا کی جانب کدھر ہے؟ اور اس کا دوسرا سوال یہ ہے کہ خدا سے پہلے کیا ہے؟ بچے نے کہا مجھے اس ڈہریا کے پاس لے چلو، اس کے سوالوں کا جواب ہم دیں گے۔ گاؤں والے خوشی سے جھوم اٹھے، ارے ہمارا بچہ جواب دے نہ دے مگر جواب دینے کا حوصلہ تو رکھتا ہے، ہمارا بچہ جواب دے نہ دے مگر جواب دینے کی جسارت تو رکھتا ہے۔ گاؤں والوں نے نعرہ تکبیر کی جھنکار میں اس بچے کو کاندھے پر بٹھا لیا اور جلوس کی شکل میں اس ڈہریا کے پاس جانے لگے۔ جب جلوس آگے بڑھتا گیا ڈہریا کے قریب پہنچا، ڈہریا کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، اس کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ڈہریا نے دور سے دیکھا کہ مسلمانوں کا ایک جلوس ہماری طرف آ رہا ہے، ایک جنگ غفیر ہماری طرف آ رہا ہے۔ ڈہریا سمجھ گیا کہ لگتا ہے ہمارے سوالوں کا جواب ڈھونڈ لیا ہے، لگتا ہے یہ میرے سوال کا حل تلاش کر لیا ہے۔ جب قریب آیا تو کہا کیا ہمارے سوال کا جواب تمہیں مل گیا؟ لوگوں نے کہا ہاں مل گیا۔ کہا کون دے گا؟ کہا یہ جو کاندھے پر بچہ بیٹھا ہے یہی تیرے سوالوں کا جواب دے گا۔ ڈہریے نے کہا ایک گاؤں کے مسلمانوں، ارے کیا ہمارے سوالوں کے جواب کے لیے تیرے پاس کوئی شعور والا نہیں تھا؟ کیا تیرے پاس کوئی بوڑھا انسان نہیں تھا؟ کیا تیرے پاس کوئی جوان انسان نہیں تھا جو ایک کمسن بچے کو تو لایا ہے، ایک معصوم بچے کو اٹھا کر لایا ہے، ایک کم عمر بچے کو تو اٹھا کے لایا ہے؟ اتنا کہنا تھا کہ بچہ کاندھے سے نیچے اترتا ہے اور کہتا ہے اور ڈہریا ارے میرا بچپنا مت دیکھ، میرا کمسن پن مت دیکھ، میری کم عمری پہ مت جا، ہاں تیرے سوالوں کا جواب دینے کے لیے ہم آئے ہیں، ہم اسلام کا شہزادہ ہیں اور اسلام کے شہزادہ ہونے کی حیثیت سے ہم تیرے سوالوں کا جواب دے سکتے ہیں۔ ڈہریا کے قریب ہوا بچہ کہتا ڈہریا بول، اپنے منہ سے بول، تیرا پہلا سوال کیا ہے؟ جیسے ہی وہ سوال کو دہرانا چاہا بچے نے روک دیا، ابھی تجھے سوال کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے اور تو سوال کرنے چلا ہے، ابھی تجھے سوال کا قرینہ معلوم نہیں اور تو سوال کرنے چلا۔ ڈہریا کو پسینہ چھوٹ جاتا ہے، ماتھے سے پسینہ آ گیا۔ کیوں؟ کہ یہ بچہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے سوال کرنا نہیں آتا، مجھے سوال کرنے کا اصول معلوم نہیں، مجھے سوال کرنے کا ڈھنگ معلوم نہیں۔ تو وہ بچے سے کہتا بچہ ذرا تو ہی بتا دے کیسے سوال ہم کریں؟ تو بچہ کہتا ہے جو سوال کرتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے، جو جواب دیتا ہے وہ مختار ہوتا ہے۔ تو سوال کر رہا ہے، تو پہلے کرسی چھوڑ دے اور زمین پر آ کر کھڑا ہوگا، مجھے کرسی پر بیٹھ لینے دے، تب
तू सवाल करना। टहरिया कुर्सी छोड़ देता है, जमीन पर खड़ा हो जाता है। गांव वालों ने फिर नारे तकबीर की झंकार में अपने बच्चे का इस्तेमाल किया। अरे हमारा बच्चा जवाब देना दे, मगर टहरिया को जमीन पर खड़ा कर दिया है, जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब पूछता है वो बच्चा कुर्सी पर बैठकर, बता तेरा पहला सवाल क्या है। वो कहता है कि मेरा पहला सवाल ये है कि मुसलमानों, तुम्हारे ईमान और अकीदे के मुताबिक खुदा मौजूद है तो उसका चेहरा किधर है, उसका रुख किधर है, उसकी समत किधर है, उसकी जानिब किधर है। बताओ ये कौन जवाब देगा? जो दीन से वाकिफ होगा, जो दीनी तालीम से आरास्ता होगा, जो दीनी तालीम से पैरास्ता होगा। इसीलिए उलमा की कदर करो, ये वारिसे अंबिया हैं, ये नबी के वारिसीन हैं। ये देखो छोटे बच्चे के बचपने का ये आलम है, वो बच्चा बड़ा में क्या किया होगा, उस बच्चे का जवानी का जवाब नहीं होगा, उस बच्चे के बुढ़ापे का जवाब नहीं होगा। उसने कहा बोल तू खुदा का चेहरा देखना चाहता है, ला पहले चिराग लेकर आ। वो टहरिया चिराग लेकर आता है, बच्चे ने कहा रख दे और इसे रोशन कर। टहरिया ने रोशन किया, जब रोशन हो गया चिराग तो बच्चा पूछता है बताओ ये चिराग मौजूद है कि नहीं है। कहाँ मौजूद है। कहाँ जब मौजूद है तो तू बता दे इसका चेहरा किधर है, इसकी समत किधर है, इसकी जानिब किधर है। टहरिया कहता है ए बच्चा ये दुनिया का नूर है और दुनिया के नूर का कोई चेहरा नहीं होता। बच्चे ने कहा नादान यही तेरे सवाल में मेरा जवाब है। अरे जब दुनिया के नूर का कोई चेहरा नहीं होता तो मेरा खुदा अल्लाह हो नूर समावात वो तो जमीन और आसमान का नूर है, उसके चेहरे का क्या सवाल होगा। सरकारे मसौली चंद मिनट में धीरे धीरे कब्र शरीफ नमूना सलाम हजूर शहजादे नूरुल औलिया की आमद सारी उम्र की आमद आप बिल्कुल करीब आ जाए, बड़ी जल्दी हजरत आ रहे हैं, आप बिल्कुल करीब आ जाए। आप सरकारे शहजादे मसौली शरीफ को आप देखेंगे बिल्कुल करीब आ जाए, बड़ी जल्दी ये हमारी खुशी बढ़ती है, लेकिन हम ऐसी शख्सियत को हमारी मुश्तरका खुशनसीबी ये है कि आज हमारे स्टेट आले रसूल तशरीफ लाए हैं, जिनको देखना रसूल को देखना है, जिनकी सूरत को देखना भी इबादत है। ये हमारी खुशनसीबी है। वो बच्चा पूछता है बोल तेरा दूसरा सवाल क्या है। टहरिया ने कहा मेरा दूसरा सवाल ये है कि जैसे हमसे पहले बाप, बाप से पहले दादा, इसी तरीके से जमीन से पहले आसमान, आसमान से पहले फरिश्ते, फरिश्ते से पहले खुदा, खुदा से पहले क्या है। बच्चे ने कहा तुम्हें गिनती आती है। टहरिया ने कहा हाँ हमको पहाड़ा, कहा पहाड़ा सुनाने की जरूरत नहीं है, पहले जरा गिनती सुना दे। टहरिया ने कहा एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पाँच, पाँच के बाद छः, छः के बाद सात, सात के बाद आठ, आठ के बाद नौ, नौ के बाद 10। बस कर जरा उल्टी गिनती सुना। उसने कहा 10 से पहले 9, 9 से पहले 8, 8 से पहले 7, 7 से पहले 6, 6 से पहले 5, 5 से पहले 4, 4 से पहले 3, 3 से पहले 2, 2 से पहले 1, 1 से पहले, 1 से पहले कुछ भी नहीं। कहा नादान अरे जब दुनिया की गिनती में 1 से पहले कुछ भी नहीं है तो मेरा खुदा भी वहदहू ला शरीक है, वो एक है और 1 से पहले कोई नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से फकीह है समझ, शहजादे सरकारे मसौली, शहजादे सरकारे मसौली। मेरे दोस्तों आज इल्मे दीन आपने की जरूरत है। मुफ्ती आज़म हिंद, मखदूम बिहार, मालिक बिहार, शहंशाह बिहार,
میرے دوستوں علم دین حاصل کرنے کی ضرورت ہے. آج اگر آپ علم دین حاصل نہ کرو گے، میں دنیاوی علم سے انکار نہیں کرتا، ہر علم حاصل کرو مگر علم دین پہلے حاصل کرو. اگر آپ علم دین حاصل کریں گے کسی مہا کے آپ پیچھے نہیں رہیں گے، کسی بڑے بڑے سے بھی آپ مرعوب نہیں ہوں گے، اور نہ ہی کبھی آپ احساس کمتری کے شکار ہوں گے. الحمدللہ حضرت ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے ہیں ایک مدرسہ قائم کرنے کے بعد، اور اپنے ایک اولاد کو دینی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کرنے کے بعد. اور نہ جانے ان کے کتنے شاگرد ہیں جو شاگردوں کے ذریعہ آج بھی مفتی منصور صاحب زندہ نظر آ رہے ہیں. اپنی زندگی کا ایک انمول نمونہ پیش کرتے دکھلایا ہے کہ اگر زندگی چاہتے ہو تو علم دین حاصل کرو، زندگی چاہتے ہو تو سنت مصطفیٰ کی پابندی کرو، زندگی چاہتے ہو تو اصول مصطفیٰ پر چلو، اگر زندگی چاہتے ہو تو اللہ و رسول کی پیروی کرو، اگر زندگی چاہتے ہو تو اللہ و رسول کی اطاعت کرو، تم ہمیشہ ہمیشہ کامیاب و کام. سبحان اللہ. دوستوں علماء کرام کثرت سے ہیں اور شورائے کرام بھی کثرت سے ہیں، اور میں نہیں چاہوں گا کہ میں آپ کا زیادہ وقت لے کر ایک اچھی اور سچی تقریر سے آپ محروم ہوں، کیونکہ میرے بعد بھی ایک عظیم خطیب حضرت علامہ مولانا مفتی مخصوص ایسے ہی عالموں کی صورت کو دیکھنا بھی. میرے دوستوں یہاں پر آپ صاحب بھی ہیں، اور آپ کا تعلق بہت گہرا ہے، اس لیے کہ میدان محشر میں آپ سوال دیتے کریں. اور بیگم باسی نے بڑا پیارا شعر کہا ہے کہ یہ کس کے حسن کی جلوہ آرائی ہے، یہ کس کے حسن کی جلوہ آرائی ہے کہ سورج دیکھنے کو سوال نیزے پر آیا. کیا تصورات ہیں، کیسے خیالات ہیں میرے دوست. اپنے خیالات کو پاکیزہ بنائیے، اپنے خیالات اور تصورات کو نیک بنائیے، اور انشاءاللہ تعالی حضرت علامہ مولانا مفتی حماد رضا صاحب انشاءاللہ تعالی اپنے والد گرامی کے نقش قدم پر چل کر اپنے مدرسے کو بھی آگے بڑھائیں گے، اور جو انہوں نے پودا لگایا ہے اس میں پانی ڈال کر صرف مہاراشٹر کو ہی خوشبودار نہیں کریں گے بلکہ بہار کی سرزمین کو بھی معطر کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی اپنے والد کے فیض کو عام کر دیں گے. اور ہر کوئی کہے گا کہ انشاءاللہ ہم منصور ملت کے غلام ہیں، ہم منصور ملت کے چاہنے والے ہیں، ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں، ہم ان سے پیار کرتے ہیں. ہمارے ان کی حیات میں بھی آتے رہے اور ان کے وصال کے بعد بھی آتے ہیں. یہ ان کی محبت ہے، یہ ان کے اخلاق کا نتیجہ ہے. میرے دوستو آپ ان کے مزار پر جایا کیجیے. ترجمانی نہیں کر پاتا مکمل ترجمانی. مگر کر کے مت جاؤ کہ میرے والد وہاں لیٹے ہوئے ہیں، میرے بھائی لیٹے ہوئے ہیں، میری ماں لیٹی ہوئی ہے. نہیں، بلکہ یہ سوچ کر بھی جاؤ کہ جتنی بار ہم نے میت کو دفن کیا ہے اتنی بار مدینے والے آقا تشریف لائے، اتنی بار مدینے والے آقا تشریف لائے. یہ سوچ کر جاؤ گے میرے دوستو تو آپ سلام ہی سلام اور خیر سے مالا مال بنے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے اور نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز پنجگانوں کی پابندی کی توفیق. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.